ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. أحباب गिरामी क़दर, कुरान हकीम अल्लाह दुल जलाली वल इकराम इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कुरान हकीम तमाम लोगों के लिए सरचश्मा हिदायत है। जो भी इससे फैज़याब होना चाहे वो हिदायत ले सकता है, लेकिन सही मायना में इससे हिदायत याब होने वाले चूँकि मुत्तक़ी हैं, परहेज़गार हैं, इसीलिए अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने इरशाद फरमाया कि हुदल लिल मुत्तक़ीन। हकीकत ये है कि ये कुरान हिदायत का दरिया है मुत्तक़ी और परहेज़गारों के लिए। दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि कुरान मजीद बुनियादी तौर पर किताब हिदायत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसने ये कुरान नाजिल किया है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान मजीद के साथ बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारों को हिदायत मिल जाती है। हिदायत का मिलना तो मालूम है, मफ़हूम है अल्हम्दुलिल्लाह, कि किसी को कुरान मजीद पढ़कर हिदायत मिल जाए, कुरान मजीद पढ़कर वो गुमराही से सीधे रास्ते पर आ जाए, कुफर, शिर्क, बिदआत, खुराफात के अंधेरों से निकलकर तौहीद, सुन्नत के उजाले और रोशनियों में आ जाए। ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है अपने मदलूल में, अपने मफ़हूम में। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ये बात बयान की कि युज़िल्लु बिही कसीरा, इस किताब के साथ बहुत से गुमराह हो जाते हैं, तो क्यों गुमराह होते हैं? कुरान मजीद तो गुमराही वाली किताब नहीं है, कुरान मजीद तो किताब हिदायत है। फिर कैसे गुमराह होते हैं? जी हाँ, इस तरह गुमराह होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उख़र मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नह व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब।
اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے یہ کتاب قرآن نازل کی. اس کی کچھ آیات محکمات ہیں، ان کا معنی بالکل واضح ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، احتمالات پائے جاتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محکم آیات کو چھوڑ کے متشابہ آیات کا رخ کرتے ہیں، متشابہ آیات کو لیتے ہیں اور اس میں بریکٹ لگاتے ہیں، اپنی مرضی کی من پسند تعویلات کرتے ہیں، اپنی مرضی کا من پسند ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کی غلط اور فاسد تعویلات کر کے فتنہ پیدا کرتے ہیں، فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، مذہبی منافرت پیدا کرتے ہیں، معاشرے میں، ملک و ملت میں انتشار پھیلاتے ہیں، اور پھر وہ خود بھی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بھی فتنے کا شکار کرتے ہیں. والراسخون فی العلم، لیکن جنہیں اللہ رب العالمین نے علم میں پختگی عطا کی ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا منہج یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ایسے سمجھنا ہے جیسے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے صحابہ کو قرآن سمجھایا ہے. اور جیسے صحابہ نے قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کیا ہے اور صحابہ نے تابعین کو سمجھایا اور نسل در نسل یہ قرآن الحمدللہ الفاظ اور معنی کے اعتبار سے ہم تک منتقل ہوتا آ رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس فتنے سے بچ جاتے ہیں، وہ اپنی من پسند تعویلات نہیں کرتے، وہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر تحریفات نہیں کرتے. تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو تبدیل کر دیا جائے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ ممکن نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو حتیٰ کہ ایک زیر زبر کو بھی تبدیل کیا جا سکے، یہ ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے. تو دوسری بات باقی رہ جاتی ہے تحریف معنوی، کہ قرآن کی آیت کو پڑھ کر اس کا جو معنی ہے اس میں تحریف کر دی جائے، اس کو بدل دیا جائے، اس پر رد و بدل کر دیا جائے. یہ کیسے ہوتا ہے میرے عزیزوں، میرے پیاروں؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پڑھا تو قرآن جا رہا ہوتا ہے، لیکن اردو میں، بلوچی میں، فارسی میں، پشتو میں، سندھی میں، جو بھی زبان ہوتی ہے اس میں قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اپنی مرضی کے بریکٹ لگا کر کیا جاتا ہے، اور اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ اپنی مرضی کی جاتی ہے، تو نتیجہ گمراہی لازم آتی ہے. اب پتہ چلا کہ قرآن تو بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات جو بیان کی ہے ایسے ہی معاملہ ہے کہ یضل بہ کثیرا، بہت سارے قرآن مجید کو پڑھ کر ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور بہت سارے قرآن مجید کے ساتھ گمراہ ہو جاتے ہیں. وسیلے کا جو مسئلہ ہے یہ عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا لازم ہے. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ وقت نکالے اور قرآن مجید کی روشنی میں سمجھے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھے. وسیلے کا بنیادی معنی و مفہوم اللہ کے بندوں قربت، کسی سے قریب ہونا. اب ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ کل کائنات کا خالق و مالک ہے، خالق ارض و سما ہے، مالک دو جہاں ہے. تو ہم نے کس کا قرب حاصل کرنا ہے؟ کس سے قریب ہونا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کے ہم نوکر ہیں، جس کے ہم غلام ہیں، جس کے ہم بندے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق مالک ہے، ہم نے اس سے قریب ہونا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے. اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ الوسیلہ. الوسیلہ، وسیلہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو قرآن مجید کی زینت بنایا. صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہترین تفسیر، توضیح، تفہیم اور تشریح فرما گئے کہ وسیلہ سے مراد کیا ہے. اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وسیلہ جائز ہے، دوسرا وسیلہ ناجائز ہے. ایک وسیلہ مشروع ہے، دوسرا غیر مشروع ہے، ممنوع ہے. ایک وسیلہ حلال ہے اور دوسرا وسیلہ حرام ہے. مطلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وسیلہ حرام ہے، نہیں. مطلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وسیلہ غیر مشروع ہے، نہیں. مطلقاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وسیلہ ناجائز ہے، نہیں، کیونکہ اس میں تقسیم ہے.
جب آپ اسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور دلائل کو اپنے سامنے رکھیں گے اور قرآن اور حدیث کے علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وسیلہ در حقیقت دو طرح کا ہے، ایک جائز ہے دوسرا ناجائز ہے، ایک حلال ہے دوسرا حرام ہے، ایک مشروع ہے اور دوسرا ممنوع ہے، غیر مشروع ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں باذن اللہ عز و جل جو مشروع وسیلہ ہے، جو جائز ہے، حلال ہے، اسے باذن اللہ عز و جل ایک ایک کر کے ہم بیان کریں گے۔ وسیلے کی جو پہلی جائز اور مشروع قسم ہے، التوسل الى اللہ سبحانہ وتعالی باسمائہ الحسنى وصفاتہ العلی۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی نام ہیں جنہیں اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی ناموں کے ساتھ ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی ناموں کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے، ان کے تبسم سے، ان کی وساطت سے دعائیں مانگنا، اللہ رب العالمین سے فریاد کرنا، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ مشروع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العالمین کے لیے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی نام ہیں، لہذا تم اللہ کو اس کے پیارے ناموں کے ساتھ پکارو، دعائیں مانگو۔ یہ جائز ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا، کس کے وسیلے سے، کس کے واسطے سے؟ جو اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کر ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ مشروع ہے، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود شریعت ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، لہ الاسماء الحسنى، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ تو اسماء حسنہ کے واسطے سے، وسیلے سے اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے فریاد کرنا، یہ عین توحید کے مطابق ہے، یہ عین توحید ہے، یہ صحیح اسلامی عقیدہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، بندہ پریشان ہے، دنیا میں تمام دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، بندہ عاجز ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، اس کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں، اس کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ زمین کے دروازے میرے لیے بند ہوئے ہیں لیکن آسمانوں کے دروازے تو میرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ بادشاہ حقیقی، شہنشاہ کائنات، دن ہو یا رات، وہ خود کہتا ہے کہ میرے بندوں سے کہو کہ مجھے پکاریں۔ ابھی ان کی پکار، ان کے دعائیہ کلمات اور الفاظ ان کے لبوں سے جدا نہیں ہوں گے کہ میں اللہ تبارک و تعالی ان کی پکار، فریاد، دعا کو سن کر قبول کر کے جو مانگیں گے انہیں عطا کر دوں گا، ان کی پریشانیاں دور کر دوں گا، ان کی مشکلات کو آسان کر دوں گا۔ تو بندہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا حی یا قیوم، اے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جسے کبھی فنا نہیں، کبھی موت نہیں، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اور وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی اس صفت میں، اس کی مخلوقات میں سے نہ کوئی ملک مقرب، نہ کوئی نبی مرسل اس کا شریک ہے، اس کا پارٹنر ہے، نہیں نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی صفات میں ایک ہے، اپنے افعال میں ایک ہے، اپنے حقوق میں ایک ہے، اپنے تصرفات میں ایک ہے، اپنے اختیارات میں ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یا قیوم،
اے وہ ذات جو کل کائنات کو تھامے ہوئے ہے، کل کائنات کا نظام چلا رہی ہے، کل کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کل کائنات اس کے آگے جواب دہ ہے، وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں، کل کائنات اس کے آگے مجبور ہے، وہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے۔ اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر، تیرے پیارے ناموں کے وسیلے سے اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، یا حی یا قیوم، اے حی قیوم ذات۔ فرشتہ جواب دیتا ہے ان الحی القیوم قد اقبل، اے حی و قیوم کو پکارنے والے، حی و قیوم تیری طرف متوجہ ہے، تو مانگ جو مانگے گا حی و قیوم تجھے عطا کرے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے پیارے ناموں کے ساتھ پکارنا، اور اس کے پیارے ناموں کے وسیلے سے، واسطے سے، ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا اور اس کا قرب تلاش کرنا، اس سے قریب ہونا، یہ جائز ہے۔ سیدنا یونس بن متی علیہ السلام سب جانتے ہیں آپ کہ جب انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، وہ آتی ہے اور سیدنا یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں مثل صندوق محفوظ کر لیتی ہے۔ وہاں پر سیدنا یونس علیہ السلام نے توحید کو پیش کیا، توحید کو پیش کیا، توحید کو پیش کیا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت اللہ کا بندہ سیدنا یونس علیہ السلام کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے، کس حال پہ ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین۔ تین اندھیرے جمع ہو چکے ہیں۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ یہ بناؤ پہلے کہ اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں ہے، داتا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا گنج بخش کوئی نہیں ہے، گنج بخش صرف اکیلا اللہ ہے۔ یہی عقیدہ توحید پیش کرتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات اقدس پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، تیرے سوا داتا کوئی نہیں، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، تیرے سوا گنج بخش، غوث اعظم، لجپال، غریب نواز، عزت و ذلتوں کا مالک، طاقت و شفاعتوں کا مالک، جس کے ہاتھ میں دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں، کوئی نہیں، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ۔ اے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، اے اللہ تو ہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی مشکلات سے نجات دینے والا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا، پکار، فریاد قبول کر لی۔ ونجیناہ من الغم، جس غم میں، جس پریشانی میں وہ مبتلا تھے ہم نے انہیں اس سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم اپنے مومن بندوں کو بھی، ہمارا وعدہ ہے کہ جب وہ اسی ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اخلاص اور جذبے کے ساتھ ہمیں پکاریں گے، ہم ان کی مشکلات کو بھی آسان کر دیں گے۔ اللہ کی طرف آئیے، اللہ کی طرف آئیے، اللہ حی و قیوم کی طرف آئیے۔ اللہ مددگار، باقی سب طلبگار، اللہ مددگار، باقی سب طلبگار، انبیاء طلبگار، اولیاء طلبگار، صلحاء طلبگار، شہداء طلبگار، اللہ کے محتاج، اللہ مددگار، وحدہ لا شریک لہ،
قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، کس کے؟ اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین کی طرف آؤ۔ تو آپ کو علم ہونا چاہیے ان تمام باتوں کا۔ تو وسیلے کی جو پہلی مشروع قسم ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ عموماً قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکیم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ آپ ان پیارے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو پڑھیے، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے وسیلے سے اور اللہ رب العالمین کے ان پیارے اور صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کیجیے۔ یہ جائز ہے، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، یہ مشروع ہے، یہ حلال ہے۔ کچھ اقسام ہیں جو کہ جائز ہے وسیلے کی، اور وسیلے کی دوسری قسم ہے اگر ہم نے کہا ایک طرف حلال ہے تو دوسری طرف حرام ہے، اگر ایک طرف جائز ہے تو دوسری طرف ناجائز ہے، ایک طرف مشروع ہے تو دوسری طرف غیر مشروع ہے۔ آپ کو دونوں باتوں کا علم ہونا چاہیے، دونوں باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ آپ یہ درست ہے اور یہ درست نہیں ہے، اگر یہ درست ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں، اور اگر یہ غلط ہے تو اس کے غلط ہونے کے دلائل کیا ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں کسی بات کو، کسی کام کو، کسی چیز کو اپنے پاس سے صحیح کہنے والا یا غلط کہنے والا؟ بے شک میرے پاس کتنی کیوں نہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری ہو، ڈگریاں ہو، 8 MA کیے ہو، میں کون ہوتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ کے بندو ڈگریاں تو ایک طرف رہ جاتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ رفیع المقام ہیں، بلند و بالا شانوں کے مالک ہیں، دیکھتے نہیں؟ پاکستان ہو یا انڈیا ہو، ملیشیا ہو یا ملیشیا ہو، امریکہ ہو یا جرمن ہو یا فرانس ہو، سعودیہ ہو یا کویت ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، جہاں پر اذان ہوتی ہے، جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، تو ساتھ ہی کس کا نام آتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی اللہ رب العالمین نے شان دی، مقام دیا، اللہ اکبر، کہ جہاں جہاں پوری دنیا میں اذان ہوتی ہے اللہ رب العالمین کا نام گونجتا سنائی دیتا ہے، وہاں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گونجتا ہم سنتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والغلو، میرے بارے میں غلو سے بچنا، مجھے میرے مقام سے بڑھا کر اللہ رب العالمین کے برابر نہ کر دینا، جس طرح کہ عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت کی کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا۔ انہوں نے دوستی میں کیا کہ دشمنی میں کیا؟ ایمانداری سے بتاؤ، محبت میں کیا یا عداوت میں کیا؟ اللہ کی قسم محبت میں کیا، عداوت میں، نفرت میں، دشمنی میں نہیں کیا، محبت میں کیا۔ لیکن یہ محبت اور ایسی محبت
اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، کل کائنات اس کی محتاج ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بات ممکن ہے؟ کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ اللہ کے بیٹے کو جس طرح کے عیسائی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، بڑے سے بڑے پوپ پادری کو لے آئیے، اس سے پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، وہ کہیں گے جی ہاں، انہوں نے صلیب پہ سولی پہ چڑھ کے اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ۔ سبحان اللہ، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ غلطی بیٹا کرے سزا باپ کو ملے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو غلطی کرے گا سزا اسے ملے گی۔ غلطی کرے امت، اور امت بھی وہ جو ابھی دنیا میں آئی نہیں، اور ان کے گناہوں کا کفارہ کون؟ جنہوں نے ابھی دنیا میں آنا ہے۔ ان کے گناہوں کا کفارہ کون ادا کر رہے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ سولی پہ چڑھ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ پھر آپ سوچئے، اللہ کے لیے غور کیجئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بفرض محال، تسلیم جدلی کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ جس طرح کے عیسائی کہتے ہیں، یہ درست کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، حالانکہ اللہ کی قسم وہ غلط کہتے ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا جائے؟ اور اللہ رب العالمین نعوذ باللہ کا اتنا کمزور ہے کہ اس کے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا جائے اور وہ اپنے بیٹے کو سولی پہ بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا عقل میں آتی ہے بات؟ نعوذ باللہ من ذلک، وہ اللہ جو زبردست طاقت و قوتوں کا مالک ہے، اس کے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا جائے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کر سکے؟ نعوذ باللہ من ذلک، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، ارادہ کیا تھا انہوں نے، لیکن ترتوس نامی ایک شخص تھا جس نے تھوک پھینکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا پھینکا ہوا تھوک اسی کے منہ پہ لوٹ جاتا ہے، اور اسی پر شبیہ ڈال دی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بما روح و جسد زندہ صحیح سلامت اوپر آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اس وقت وہ زندہ ہے، قرب قیامت تشریف لائیں گے، اس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ پھر دجال آئے گا، خروج مہدی ہوگا علیہ السلام، اور یاجوج ماجوج، اور یہ ساری علامات ساعہ جو بیان ہوئے قرآن و حدیث میں، ہم ان کو مانتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ابھی نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ترتوس نامی جو شخص تھا اسے انہوں نے سولی پہ چڑھا کے یہ سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، حالانکہ حاشا وکلا انہوں نے انہیں سولی پر حقیقت میں نہیں چڑھایا، کسی اور کو چڑھایا، اور وہ شخص تھا جس کی تفصیل آپ نے ابھی سن لی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری قسم ہے وسیلے کی، جائز وسیلے کی جو قسم ہے وہ ابھی سن لیجئے، تفصیل انشاءاللہ اس کے دلائل ہم آئندہ جمعۃ المبارک باذن اللہ عز و جل بیان کریں گے۔ وہ ہے نیک عمل، التوسل الی اللہ سبحانہ وتعالی بالاعمال الصالحہ۔ جو بھی ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، نماز نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، زکوٰۃ نیک عمل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا نیک عمل ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنا نیک عمل ہے۔ تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں سے کسی بھی نیک عمل کو ذکر کر کے اس کے وسیلے سے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونا۔ اس کے دلائل انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل جب بیان ہوگے تو بات اچھے طریقے سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، دل دماغ میں راسخ اور پیوست ہو جائے گی۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے پہلے سنا کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک وقت پہ تشریف لائیں، 12:30 تک آپ یہاں موجود ہوں مسجد میں، پھر ہی آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے، توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ عطا کرے، اور ہر قسم کے کفریہ شرکیہ افکار و نظریات سے، فاسد باطل عقائد سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. اللہ کے بندو، 3 دن پہلے کی بات ہے، صبح 8 بجے کا وقت ہے. مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ایک اعلان گونجتا ہے، میرے کانوں میں بھی پڑتا ہے. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں. فلاں ابن فلاں بقضائے الہی وفات پا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. ہو گیا اعلان، موت پر حق ہے. لیکن میں نے سوچا، اور انشاءاللہ میں آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کروں گا، اسی لیے میں نے یہ بات کی ہے. میں آپ کو مجبور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سوچئے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نہ ایک دن مرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اسلام پر زندگی موت نصیب فرمائے. کہ یہ شخص جو فوت ہوا، اللہ اعلم، میں نہیں جانتا، میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے. کیا اس فوت ہونے والے نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ فوت ہو رہا ہے کتنے بجے؟ 7:30، 7:45، 8 بجے کے قریب. فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ 5:45 پر جماعت ہے. 5:15 بجے تقریباً اذان ہے. 5:45 پر جماعت ہے. اس کی وفات کتنے بجے ہوئی؟ 8 بجے کے قریب. تو کیا اس شخص نے آج فجر کی نماز پڑھی؟ کیا یہ فجر کی نماز پڑھ کے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع قیام سجود کر کے اللہ کے پاس پیش ہوا ہے، اللہ کے روبرو حاضر ہوا ہے، یا یہ بے نمازی ہی دنیا سے چلا گیا؟ یہ بڑی خوفناک بات ہے. اور اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور سوتے سوتے ہی ہمیشہ کی نیند سن جاتے ہیں. انہیں دن کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ سے ڈر جائیں اور پکے سچے دل سے مسلمان بنیں. ہم چاہتے ہیں پورے ملک میں اسلام آئے گا انشاءاللہ، لیکن اس کی ابتدا سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی 4 دیواری سے کرنی ہے. سب سے پہلے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اسلام کو لانا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. سب سے پہلے والدین، پھر اولاد، بہن بھائی، بچے، سب مل کر اپنے اپنے گھروں میں اسلام کو زندہ کریں، اسلامی تعلیمات کو زندہ کریں. رات کو عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تاکہ جب ہم مر کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، قبر میں ہمیں دفنا دیا جائے، منکر نکیر حساب و کتاب کے لیے آئے اور ہمیں آ کر بٹھائے اور ہم سے سوالات پوچھے، ہم کہے ٹھہرو، رکو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے ہمیں نماز پڑھ لینے دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس طرح کے مومن کہتا ہے، قبر میں جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں رکو، ٹھہرو، پہلے میں نماز پڑھ لوں، بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ کون سے مومن ہیں؟ یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے اپنی تربیت کی ایمان پر، اسلام پر. جب اذان ہوتی ہے تو سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. یہ دکانیں، یہ مارکیٹیں، یہ بازار، یہ ادارے، یہ اسکولز، یہ کالجز، یہ یونیورسٹیاں اسموک کی وجہ سے تو بند ہو سکتی ہیں، کسی اور مجبوری کی وجہ سے تو بند ہو سکتی ہیں، لیکن جمعے کے لیے کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ نماز کے لیے کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ اللہ کے بندو، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو خانہ کعبہ کا طواف بھی رک جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف بھی رک جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی رک جاتا ہے. لیکن ہم اپنی چھوٹی سی دکان نہیں بند کرتے، ہم اپنی چھوٹی سی مارکیٹ نہیں بند کرتے. مکہ مدینہ کی بڑی بڑی مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، ہماری چھوٹی سی مارکیٹیں نہیں بند ہو سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچو، جب موت کا فرشتہ آئے گا ہمیں لینے کے لیے، پھر اس کو کیا جواب دیں گے؟ ٹھہرو، میں پہلے نماز پڑھ لوں،
میری فجر کی نماز رہتی ہے، میری ظہر کی رہتی ہے، فرشتے نے ایک نہیں سننی، ان ٹائم روح قبض کر کے اس نے لے جانا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، جب بھی ہماری موت کا وقت آئے گا۔ تو اس کی ہمیں فکر کرنی ہے اور اپنی موت کے لیے تیاری کرنی ہے، سچی توبہ کریں ہم سب، اور آئندہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو انشاءاللہ۔ دوسری بات، ہیئر کٹنگ، بال ہر ایک کے سر پر اگتے ہیں، زینت ہے، عورت کی بھی زینت ہے، مرد کی بھی زینت ہے، لیکن میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ہماری کٹنگ کیسی ہونی چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ اپنی کٹنگ کرواتے ہیں تو شرعی کٹنگ کروائیں، اسلامی کٹنگ کروائیں، غیر اسلامی کی قسم اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوتا ہے ان باتوں سے۔ قضا منع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قضا کیا ہے؟ پیالہ رکھو سر کے اوپر، کٹورا، اور جتنے بال اس کے نیچے آتے ہیں وہ سارے کاٹ دو۔ نائی کے پاس جاتے ہو تو وہ کیا کہتا ہے، سلون والا، نائی والا کیا کہتا ہے، نائی جی اچھا سائڈوں میں مشین لگا دوں۔ اب اس نے 8 نمبر 7 نمبر 9 نمبر مشین لگائی، سائڈ میں سے سارے بال اڑا دیے، اب درمیان میں اتنا بڑا چڑیا کا گھونسلہ ہے۔ اب اس کی کٹنگ ہے، ہیئر اسٹائل ہے، کوئی سانپ بنوا رہا ہے، کوئی بچھو بنوا رہا ہے، کوئی جناب کچھ بنوا رہا ہے، کوئی یہاں سے ایسے ٹیڑے چیر نکال رہا ہے، وہ شکل ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ ظلم نہ کرو میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، بیٹو، یہ ظلم نہ کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی شکل صورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانی ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پلا دے۔ ہیئر کٹنگ، اس کی خوب اچھی طرح خبر لیجئے، پیچھے جو ہو چکا توبہ کر لیجئے، آئندہ پورے سر کی کٹنگ ایک جیسی کروائیے، نیچے سے زیادہ کروانا، اوپر سے بڑے بڑے بال رکھنا، بوتے رکھنا، پف بنانا غلط ہے، منع ہے، چھوڑ دیجئے۔ آپ نے مانگ نکالنی ہے، سائڈوں سے نکالنا، کوئی ادھر سے نکالنا، کوئی ادھر سے نکالنا، منہ ٹیڑے ہوئے نہیں، درمیان سے نکالو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ نکالتے درمیان سے، سینٹر سے، اور خوشبو بھی لگایا کرتے تھے۔ لمبے بال رکھنے کوئی بات نہیں، کانوں کی لو تک رکھ لو، یا گردن تک رکھ لو، یا کندھوں تک رکھ لو، لما جمع وفرا، یہ 3 چیزیں حدیث مبارکہ میں آتی ہیں، 3 اصطلاحات ہیں، کان کی لو تک، یہ گردن تک، گدی تک، یا پھر یہ کندھوں تک۔ عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھنا یہ منع کیا گیا اس سے۔ اسی طرح عورتوں کا آئی برو بنانا یہ منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں ایسی عورتوں پر جو آئی برو بناتی ہیں، بھمبے بناتی ہیں، ان کو باریک کرتی ہیں، منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اگر کسی عورت کے داڑھی کے بال اڑاتے ہیں، مونچھ کے بال اڑاتے ہیں، علماء کرام نے فتویٰ دیا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ چونکہ داڑھی اور مونچھ یہ مرد کا خاصہ ہے، عورت کا نہیں ہے، اس لیے عورت کی اگر داڑھی مونچھ کے بال آ جاتے ہیں تو وہ انہیں زائل کر سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ حرام ہے یہ آئی برو وغیرہ بنانا، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اس لیے ان کاموں کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے بندو، آج کل شادی بیاہ کا موسم ہے، اللہ تبارک و تعالی سب شادی کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، ان کے درمیان محبتیں پیدا کرے اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ لیکن اس موقع پر ہمارے بھائیوں سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری بہنوں بیٹیوں سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ڈریسنگ میں، اپنے لباس میں فیشن کرتے کرتے اللہ رب العالمین کو ناراض کر بیٹھتی ہیں۔ لباس 2 طرح کا ہے، ایک جنتی عورتوں کا لباس ہے، دوسرا جہنمی عورتوں کا لباس ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، وقت زیادہ نہیں ہے، کہ جنتی عورتوں کا لباس پہنیے تاکہ جنت میں چلے جائیں، جہنمیوں والے لباس سے بچیے تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت زیادہ مسافت سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ 5 صفات ہیں ان عورتوں کی، کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ لباس اس قدر باریک چست ٹائٹ تنگ فٹنگ والا ہوگا کہ ان کے جسم کا انگ انگ ظاہر ہو رہا ہوگا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ عاریات، لباس پہنا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود بے لباس نظر آئیں گی۔ مائلات ممیلات،
دوسروں کی طرف مائل ہونے والیاں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اپنے سر کے بالوں پر بخت اونٹ کی کوہان کی مانند جوڑے بنائیں گی، بالوں کا جوڑا، یہ جو اوپر کو اٹھا ہوا بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر دوپٹے لیے جاتے ہیں، اور بیوٹی پارلر جا کے ہزاروں روپیہ دے کے میک اپ کیا جاتا ہے، اور جس نے میک اپ کیا ہوا ہے ہزاروں روپیہ لگا کے، ایمانداری سے بتائیے گا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے گا، کیا وہ وضو کر کے نماز پڑھے گی؟ وہ تو وضو کر ہی نہیں سکتی۔ وہ کہے گی اگر میں نے وضو کیا تو میرا سارا میک اپ خراب۔ وہ بھی اللہ کی بندی تھی، مغرب کے بعد اس کی سہیلیاں اس کو گھر میں تیار کرنے کے لیے آتی ہیں، اس نے یہ گمان کیا کہ میرا وضو برقرار ہے، انشاءاللہ جب عشاء کی اذانیں ہوں گی تو میں مغرب کے وضو کے ساتھ ہی عشاء بھی پڑھ لوں گی۔ سہیلیاں آئیں تیار کرنے کے لیے، رات رخصتی ہے، بارات ہے، تیار کر رہی ہیں، ادھر سے عشاء کی اذانیں گونجتی ہیں، ادھر سے دیکھو اللہ رب العالمین کی کبھی ایسا ہوا کہ اسے دوبارہ وضو کرنے کی حاجت پیش آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بندی اٹھتی ہے، مغرب سے عشاء اتنا ٹائم لگا کر اس کی سہیلیوں نے اسے تیار کیا، لیکن جب اس نے عشاء کی اذانیں سنی اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، کہا ٹھہرو ذرا میں بھی آتی ہوں۔ ماں بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ امی میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں۔ بیٹی تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم پاگل ہو، تم بے وقوف ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اتنا وقت لگا کے اتنے مہنگے یہ سارا تمہیں میک اپ کیا، تمہارے شوہر آنا ہے، سسرالی آئیں گے، سب آئیں گے، ساری فیملی ممبر اکٹھے ہو رہے ہیں، کیا تم کر رہی ہو؟ سوچو ذرا۔ اس نے یہ سوچا کہ ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ وضو کر کے آئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی، ماں پیچھے کھڑی ہو کے کوس رہی ہے، وہ رو رہی ہے نماز پڑھتے ہوئے، عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے پہلے سجدے میں گئی، سجدے میں روتے روتے اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی۔ اللہ نے اس کو سجدے کی حالت میں نماز میں اپنے پاس بلا لیا، اور جنت یقیناً دنیا سے بہتر ہے، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ سوچئے، یہ بھی تو دلہن تھی، اس کے بھی تو جذبات ہوں گے، اس کے بھی تو مستقبل کے خواب ہوں گے، لیکن امتحان ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ آ کے، ایک طرف اللہ رب رحمان ہے اور دوسری طرف شیطان ہے، بیچ میں کھڑا انسان ہے، اور اس کا امتحان ہے کیا یہ اللہ رب رحمان کی طرف آتا ہے یا شیطان کی طرف جاتا ہے۔ یہ جنگ لگی ہوئی ہے، لہذا ہم سب کو اپنے نفس کے ساتھ سب سے پہلے جہاد کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے دشمن کے ساتھ جہاد وہی کرے گا جو سب سے پہلے جہاد میں نفس کرے گا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ لہذا اس کی خوب اچھی طرح فکر کیجیے۔ آخری بات، اگر شوہر فوت ہو جائے اور وہ مالدار ہو اور اس نے اپنے پیچھے جائیداد چھوڑی ہو، پراپرٹی ہو، تو کیا اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی کو اس کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا، اولاد کو بھی ملے گا، بیوی کو بھی ملے گا۔ شوہر فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد میں سے، پراپرٹی میں سے بیوی کو حصہ ملے گا، بچوں کو حصہ ملے گا، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی۔ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا، اور بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اولاد ہونے کی صورت میں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ ملے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا۔ اس کو تو سب مانتے ہیں، لیکن اس کو کیوں نہیں مانا جاتا کہ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پیچھے پراپرٹی چھوڑتی ہے، جائیداد چھوڑتی ہے، کوئی زمین چھوڑتی ہے، کوئی گھر چھوڑتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کے نام لگے گی، شوہر کو ککھ نہیں ملنا، شوہر کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ زمین، یہ گھر، یہ پراپرٹی بچوں کے نام لگے گی، شوہر کے نام نہیں لگے گی۔ اللہ کے بندو، یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو جس طرح شوہر کی پراپرٹی سے بیوی کو حصہ ملتا ہے، ایسے ہی اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کی پراپرٹی سے شوہر کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی غلطیاں، کوتاہیاں معاف فرمائے اور ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا کرے، جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جمعۃ المبارک کے لیے اذان سے پہلے وقت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔